اور بابل شہر کی جو آبادی تھی وہ تقریباً 200 مربع میل کے احاطے پر تھی. توجہ ہے میری جان؟ اتنی بڑی یہ آبادی تھی، اور اس آبادی میں ہر مذہب کا بندہ رہتا تھا. ہر مذہب کے پیشوا کی یہاں پہ عبادت جگہ تھی، عبادت گاہ تھی جہاں پہ وہ عبادت کرتے تھے. اور جو بابل کی زبان ہے، پرانی جو قدیم زبان ہے، بابلی زبان میں عبادت گاہ کو کرب کہتے ہیں، کیونکہ اس خطے میں مسلمان کہہ رہا ہوں یعنی صاحب ایمان بھی تھے، توحید پرست بھی تھے. ان توحید پرستوں کی جو عبادت گدہ تھا، جو عبادت کی جگہ تھی جہاں پہ وہ عبادت اللہ کی کرتے تھے، ان عبادت خانوں کو کہا جاتا تھا کرب الہ، جسے آج کربلا کہتے ہیں. توجہ ہے میری جان؟ بعد میں نے مشکل بزرگوں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی محبتوں پہ چھیڑ دیے، صرف توجہ سے سننی ہے میری بات. اسے کرب الہ کہتے تھے جس جگہ پہ اللہ کی عبادت کی جاتی تھی. توجہ ہے میری جان؟ میں جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پہ مسجد بنائی جہاں پہ آج کربلا ہے. اس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنائی، وہاں پہ عبادت کرتے تھے. کتاب کہو اب بتا دیتا ہوں، نام بتا دیتا ہوں، کل کہو لے آتا ہوں، دکھانے کو تیار ہوں. کوئی سنی سنائی نہیں، گناہگار آنکھوں سے جو پڑا ہے وہ آپ کی نظر ہدیہ کر رہا ہوں. توجہ چاہتا ہوں، جہاں پہ آج بزرگوں کربلا ہے وہاں پہ مسجد بنائی. ذریعہ امام حسین جہاں پہ ہے وہاں حضرت ابراہیم نے مسجد بنائی، وہاں پہ عبادت کرتے تھے. جس جگہ پہ حضرت ابراہیم کا مصلی تھا آج اسی جگہ پہ حسین کی قبر ہے. جی بسم اللہ، بسم اللہ، مالک سلامت رکھے. بزرگ ہیں، سبق سنانا ہے، کوئی کچھ نہیں. آپ عزاداروں کی یہ صرف دعائیں ہیں. کتاب پڑھنے کا شوق ہے، مطالعہ کرنے کا شوق ہے، تو دل ہے بزرگ بیٹھے ہیں دعا لینے کے لیے. پھر ٹائم نہیں بنتا، محرم کے بعد یہ باتیں نہیں ہوتی عام مجالس میں، تو آج کیونکہ ماحول ہے تو میں وہ سنانا چاہتا ہوں. توجہ ہے میری جان؟ عبادت گاہیں موجود تھیں کربلا میں، اس خطے بابل میں. کربلا سے لے کے کوفہ تک یہ 48 میل کا سفر بنتا ہے. توجہ ہے میری جان؟ کربلا سے لے کے ذریعہ امام حسین سے لے کے کوفہ تک یہ جو دورانیہ ہے قبلہ، یہ 48 میل کا سفر ہے. اور اس جگہ پہ توجہ چاہتا ہوں، جملہ کہنے لگا ہوں. اس جگہ پہ ایک جھیل تھی اور اس میں زلزلہ آیا. جب زلزلہ آیا تو جھیل خشک ہو گئی. عربی زبان میں جھیل کو نیں کہتے ہیں، نونیے نیں، جھیل کو نیں کہتے ہیں. اور جب وہ جھیل خشک ہو جائے اسے عربی میں جف کہتے ہیں. نیں اور جف، اسی لیے اس جگہ کا آج نام نجف ہے. میں پریشان تو نہیں کر رہا؟ توجہ ہے میری؟ آج اس خطے کا اسی لیے نام نجف پڑ گیا. وہاں پہ جھیل تھی، جھیل خشک ہو گئی، وہ خطہ جو ہے وہ ریگستان بن گیا، اسے نجف کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لو، ہاجرہ کو ساتھ لو اور مکہ چلے جاؤ، سرزمین مکہ کو جا کر آباد کرو. یہ ساری ہستیاں مکہ تشریف لے آئیں. وہاں پہ حضرت اسماعیل پروان چڑھتے رہے. جب جوان ہوئے اللہ کا حکم آیا کہ یہاں پہ اب میرا گھر تعمیر کرو. توجہ ہے میری؟ جب گھر تعمیر ہو گیا لوگوں نے وہاں پہ آ کر آباد ہونا شروع کر دیا. توجہ چاہتا ہوں بھائی جان، وہاں پہ لوگوں نے آ کر آباد ہونا شروع کر دیا. ایک قبیلہ وہاں پہ آباد ہوا، قبیلہ جزیم. وہ قبیلہ وہاں پہ آ کے آباد ہو گیا، اثر و رسوخ والا تھا.
جو اس قبیلے کا سردار تھا اس کی اولاد نرینہ کوئی نہیں تھی، اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا، اس کی صرف ایک بیٹی تھی۔ توجہ ہے میری جہاں تک آواز جا رہی؟ اس کی ایک بیٹی تھی۔ قبیلے کے سردار نے اپنی اس بیٹی کا عقد جناب اسماعیل سے کروا دیا۔ تھوڑا سا بولتے رہیں، تھوڑا سا صبر کرنا ہے میرے ساتھ، حیران نہیں ہونا، میں ختم کر دوں گا آپ کے حیران نہیں۔ اب چپ کر جائیں گے تو میں پھر وہ اپنے والا حساب شروع کر دوں گا۔ توجہ، بسم اللہ بسم اللہ، میں یہ سبق سنانا چاہتا ہوں۔ اس قبیلہ جزیم کا جو سردار تھا اس کی اولاد نرینہ تھی، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اس نے اپنی بیٹی کا عقد جناب اسماعیل سے کر دیا۔ جس وقت وہ بوڑھا ہو گیا نا، ایک دن اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا اور حضرت اسماعیل کا ہاتھ بلند کیا۔ توجہ ہے میری جان، ہاتھ بلند کر کے، یہ صرف غدیر پہ ہاتھ نہیں بلند ہوا، پہلے بھی بلند ایک جگہ پہ ہوا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے کہا اس قبیلے کے سردار نے کہ جس کا میں سردار ہوں، آج کے بعد اس کا اسماعیل سردار ہے۔ مالک سلامت رکھے۔ سرداری مل گئی، بزرگ دنیا سے چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی دنیا سے وصال ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، قبیلہ جزیم کیونکہ اثر و رسوخ والا قبیلہ تھا، اور جو اولاد اسماعیل تھی وہ تھوڑی تھی، اور جو قبیلہ جزیم تھا وہ زیادہ تھا۔ حسد اور بغض نے ان کے اندر ہلچل مچا دی، انہوں نے قبیلہ اسماعیل پر حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی، یعنی حضرت ابراہیم کی جو اعلیٰ اولاد تھی، انہوں نے دور دراز علاقوں میں پناہ لینا شروع کر دی۔ کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا۔ ان میں سے ایک قبیلہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے، اسماعیل کی اولاد میں سے ایک جو قبیلہ ہے وہ یمن جا کے آباد ہو گیا۔ لذت آ رہی قبلہ، لطف آ رہا ہے؟ وہ یمن جا کر آباد ہو گیا۔ سینکڑوں سال گزر گئے، گزرتے اس خاندان میں ایک بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام ہے عبد القصا۔ انہوں نے اولاد ابراہیم و اسماعیل کو اکٹھا کر کے خانہ کعبہ پہ حملہ کر دیا۔ عربی زبان میں جو بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کرے اسے قریش کہتے ہیں۔ اس لیے یہ خاندان قریش بھی مشہور ہے۔ پھر حکومت آ گئی قریش خاندان کی، جناب قصا کی اولاد کی خانہ کعبہ پہ، اور وہ جو لوگ آباد تھے یمن میں، دیگر علاقوں میں، جب انہیں پتہ چلا کہ ہماری حکومت دوبارہ پھر آ گئی ہے تو وہ پھر دوبارہ مکہ کی طرف انہوں نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ لیکن ایک خاندان جو یمن میں جا کے آباد ہوا تھا وہ واپس نہیں آیا، کہ ان کی تجارت کا سلسلہ اتنا بڑھ گیا تھا، اور وہ لوگ عیسائی ہو چکے تھے، یعنی مذہب عیسائیت انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ اور عیسائی مذہب میں جو بندہ شادی نہ کرے، اپنی زندگی کو مذہب کے نام کر دے، اسے عیسائیت میں راہب کہتے ہیں۔ وہ عورت جو عیسائی مذہب میں شادی نہ کرے، اپنی زندگی کو مذہب کے نام کر دے، اسے راہبہ کہتے ہیں۔ مرد ہو تو راہب بھائی صاحب، اگر عورت ہو تو راہبہ۔ اس خاندان نے جو ہے سلسلہ کہ شادی نہیں کرنی، اس سلسلے کو شروع کر دیا۔ جب ایک راہب بنتا، کیونکہ بہت بڑی تجارت انہوں نے کی، بہت بڑے تاجر بن گئے، اتنے امیر کہ آگے میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جو بھی ایک راہب تھا وہ شادی نہیں کرتا تھا، وہ اپنی جو دولت ہوتی تھی وہ خاندان کو منتقل کر دیتا تھا۔ جو عورت شادی نہیں کرتی تھی راہبہ ہو جاتی تھی، جو اس کے حصے کی دولت ہوتی تھی
وہ بھی منتقل کر دیتا تھا۔ اسی طرح ڈھیر ساری دولتیں اکٹھی ہو گئی۔ اس خاندان میں ایک ہستی پیدا ہوئی، ایک بندہ پیدا ہوا جس کا نام ہے خویلد۔ خویلد نے شادی کی، ساری دولتیں خویلد کے پاس آ گئیں۔ خویلد کو اللہ نے ایک بیٹی دی جس کا نام جناب خدیجہ الکبریٰ ہے۔ وہ ساری دولت سمٹ کے جناب خدیجہ کے پاس آ گئی۔ آپ سنتے ہیں نا، ملکۃ العرب تھی، یعنی 90,000 اونٹ تجارت کے لیے شام جاتا تھا، 90,000 اونٹ تجارت کے لیے یمن جاتا تھا، اور 90,000 بھائی صاحب اونٹ مکہ کے اطراف میں چھوٹے موٹے کریوں میں ہر وقت چلتا پھرتا رہتا تھا۔ اتنی بی بی کے پاس دولت تھی۔ یہ بی بی کے پاس جو دولت میری شہزادی کے پاس آئی ہے، یہ وہ دولت ساری اکٹھی ہو کے بی بی کے حصے میں آئی۔ توجہ ہے میری جان؟ بی بی تشریف لے آئی، محمد مصطفیٰ سرکار سے عقد ہو گیا، وقت گزرتا رہا۔ اسی خاندان میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا امراء القیس۔ امراء القیس، اسی خاندان میں یہ ہستی پیدا ہوئی۔ انہیں پتہ چلا کہ میرے خاندان کی بی بی جو خدیجہ الکبریٰ ہے وہ مکہ میں چلی گئیں، اور محمد مصطفیٰ جیسے سردار سے ان کا عقد ہوا ہے، وہاں پہ وہ خاندان آباد ہے۔ وہاں سے وہ سفر کرتا کرتا مکہ آ گیا۔ توجہ ہے میری؟ امراء القیس، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام سلمہ تھا، ایک کا نام سلامہ تھا۔ جو بڑی بیٹی ہے سلمہ، وہ جوان ہو گئی۔ اب وہ پریشان ہے کہ میں یہ جو سرکار امراء القیس ہے نا، یہ ادبیات کی کتابوں میں ان کے بڑے قصے ہیں، یہ بڑی شان و شوکت کے مالک تھے، بڑی عزت کے مالک تھے۔ توجہ ہے بھائی جان؟ سرکار امراء القیس جب مدینہ میں پہنچے، اس وقت تیسری حکومت چل رہی تھی۔ توجہ ہے میری جان؟ وہ جو دور تھا وہ تیسری حکومت کا دور چل رہا تھا۔ سرکار امراء القیس نے کہا کہ میں اب اپنی بیٹیوں کو عقد کسی شریف سے کر دوں۔ کیا دیکھتے ہیں، ایک دن یہ بات ذہن میں سوچ رہے ہیں، چلتے چلتے مدینہ کی گلی میں آتے ہوئے ایک شخص پر نگاہ پڑی، ایک شخص پر، ایک ہستی پر نگاہ پڑی۔ امراء القیس نے کیا دیکھا کہ حیا اس کا طواف کر رہا ہے، عصمت کی سواری پہ وہ سوار ہے، عزت قدم بوسی کر رہی ہے۔ توجہ ہے میری جان؟ اور جو ساتھ کا ماحول ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، حسین ہے، معرفت والا ہے، پیارا ہے۔ اور اس بندے کے پیچھے چلنا شروع کیا سرکار امراء القیس نے۔ وہ ہستی جس گھر میں داخل ہوئی، اسی گھر کے دروازے پہ آ کے امراء القیس نے جب دروازے پہ دیکھا تو لکھا ہوا تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دروازے پہ جناب امراء القیس نے دستک دی، اندر سے میرے آقا و مولا امیر المومنین قاضی الحاجات گلدستہ ولایت آیت کبریٰ خالق نہج البلاغہ حسنین کے باق بابا بہر تشریف لائے۔ آتے علی نے فرمایا، امراء القیس خیریت ہے؟ مولا آپ میرے نام سے واقف ہیں۔ علی فرماتے ہیں میں تیرے خاندان سے بھی واقف ہوں، میں امام وقت ہوں، میں حجت خدا ہوں۔ بٹھایا، جب امراء القیس کہتے ہیں مجھے علی علیہ السلام نے اپنے مہمان خانے میں بٹھایا تو پتہ چلا تھا جیسے جنت میں بیٹھا ہوں، اپنے آپ کو سکون میں محسوس کیا۔ علی فرماتے امراء القیس کیوں آیا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کہتے یا امیر المومنین، میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، ایک جوان ہے، دوسری بہت چھوٹی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس شریف کی بیٹی جوان ہو جائے اسے بڑی فکر ہوتی ہے کہ وہ یہ فرض ادا کرے، میری یہ 2 بیٹیاں ہیں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، یمن سے آیا ہوں،
تو آپ میرے بارے میں فیصلہ کریں، ان بیٹیوں کے بارے میں۔ میں چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے آپ کے بیٹے ہیں، آپ یہ بیٹیاں لے لیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا امیر المومنین نے جناب سلمہ کا عقد سرکار حسن مجتبیٰ سے کر دیا، اور جناب نے امیر المومنین نے جناب سلمہ سے کہا بیٹا آج کے بعد تیرا نام ام فروہ ہے۔ آج کے بعد تیرا نام ام فروہ ہے، اور اسی جناب فروہ کی گود میں شہزادہ قاسم تشریف لائے۔ توجہ ہے میری، سفر میرا دیکھتے جانا ہے جو میں نے کر رہا ہوں، اور تھوڑا سا کرنا ہے۔ امیر المومنین کی شہادت ہوگی، سرکار حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوگی، جناب سلیمہ جو سلامہ تھی وہ جوان ہو گئی۔ توجہ ہے میری جان، اس وقت جناب سلیمہ کا جو عقد ہے وہ امام حسین سے ہوا ہے۔ امام نے اس کا نام جناب رباب رکھا، اور اسی بی بی کی گود میں شہزادی سکینہ اور شہزادہ علی اصغر تشریف لائے۔ توجہ ہے میری جان، پریشان تو نہیں میں کر رہا بسم اللہ۔ یہ کربلا ہے، کیسے کربلا بنے، یہ خطہ کیا تھا؟ قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں 4 مصرے پڑھ کے آپ کا تھوڑا سا ماحول بنانا چاہتا ہوں، آپ کا یہ سسپینس دور آ جائے۔ قبول اس لیے نیزے کی نوک کی اس نے، میرا کٹا ہوا سر دشمنوں سے پست نہ ہو، وہ قاتلوں سے بھی ہو کر بلند کہتا رہا، حسین ہوتا ہی وہ جسے شکست نہ ہو۔ وجہ ہے میرے حسین ہوتا ہی وہ جو جسے شکست نہ ہو۔ توجہ ہے میری بات، تھوڑا سا میں اپنی مرضی کر۔ امیر المومنین آقا مولا متقیان امیر المومنین قاضی الحاجات میرے آقا و مولا سرکار اسی حسین بادشاہ کے ساتھ کوفہ کے بار تشریف فرما تھے۔ توجہ ہے بسم اللہ، بار تشریف فرما تھے، یہ امیر شام کا خط آیا، حسین ساتھ ہیں، حسن ساتھ ہیں، اصحابی ساتھ ہیں، خط آیا امیر شام کا۔ علی نے خط کھولا، خط پہ لکھا ہوتا ہے اے علی میرے پاس اتنی فوج ہے جیسے زمین پہ راہی کے دانے بکھرے ہوئے ہوں، میرے پاس اتنی فوج ہے جیسے آسمان پہ ستارے ہوں، اے علی تو کس کس ستارے سے الجھے گا، کس کس دانے سے لڑے گا؟ اے علی تو جانتا ہے میرا باپ زمانے جہالت میں کافروں کا سردار تھا۔ یہ خط کی تحریر ہے۔ اے علی تو جانتا ہے لوگ میرے اتنے فرما بردار ہیں، انہوں نے بدھ والے دن میرے پیچھے جمعہ پڑھ لیا تھا۔ جب علی نے یہ خط پڑھا کہ یہ شریعت مصطفیٰ کو پامال کر رہا ہے، علی نے ایک ہاتھ حسن کے سر پہ رکھا، ایک حسین کے سر پہ رکھا، وجہ اللہ کے چہرے پہ جلال آیا، وجہ اللہ کے چہرے پہ جلال آیا، گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا، سرخی آ گئی علی کے چہرے پہ، یہ محمد مصطفیٰ حسن حسین کے نانا کی شریعت پامال ہو رہی ہے۔ علی کا دل بن گیا کہ میں اسے جواب لکھوں، شہباز بھائی علی کا دل بن گیا کہ میں آج اسے جواب لکھوں۔ اب علی کے پاس کاغذ نہیں، قلم نہیں، روشنائی نہیں، علی نے اپنا نیزہ اٹھایا، ایک ہرن کو بلایا، ہرن کے سینے میں نیزہ پیوست کیا، ہرن کے سینے سے خون نکالا، خون کو روشنائی بنایا، اپنے نیزے کو قلم بنایا، امیر شام کے خط کی دوسری سائٹ کو کاغذ بنایا، علی نے خط کا جواب لکھنا شروع کیا۔ علی نے جو جواب لکھا ہے وہ سناؤں؟ بسم اللہ، توجہ ہے میری جانب، بیدار ہوں تو میں تھوڑی سی حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے خط کا جواب لکھنا شروع کیا۔ علی لکھتے ہیں میں ہوں عبد خدا ناصر مصطفیٰ، میرے دل میں شریعت کا احساس ہے۔ تھوڑا سا صبر کرنا ہے میرے سے۔ علی لکھتے ہیں میں ہوں عبد خدا، میں ہوں عبد خدا ناصر مصطفیٰ، میرے دل میں شریعت کا احساس ہے، پڑھنا آتا ہے تو غور سے پڑھ ذرا، میرا ہر لفظ جرت کا عکاس ہے۔ علی فرماتے ہیں تیرے اجداد کے جس نے کاٹے ہیں سر، وہی تلوار اب بھی میرے پاس ہے، بے خبر شاید تجھ کو پتہ ہی نہیں، میرے ایک شیر کا نام عباس ہے۔
مالک سلامت رکھے، زندگیاں دراز ہو، مالک سلامت رکھے۔ میرے ایک شعر کا نام عباس ہے، قبلہ صاحب صاحبان مطالعہ تشریف فرما ہے۔ میں پوری تاریخ اسلام 2 مصروں میں پڑھنے لگا ہوں، پوری تاریخ اسلام۔ جس بندے کی تاریخ پہ چاچا جی نظر ہے وہ بندہ میری بات کو سمجھ آئے گا۔ علی فرماتے ہیں، توجہ پوری چاہتا ہوں، علی فرماتے ہیں میری شمشیر پیاسی ہے خون کے لیے، میری شمشیر پیاسی ہے خون کے لیے، پیاس نہ اس کی بجھانی پڑے، اپنی اوقات میں رہ کے ایسا نہ ہو مجھے تلوار پھر سے اٹھانی پڑے۔ حیدری، ایسا نہ ہو مجھے تلوار پھر سے اٹھانی پڑے۔ علی نے خط لکھا، خط کو بند کیا اور سرکار ترمہ بن ادئی بن حاتم طائی کو آواز دی۔ علی فرماتے ترمہ جی مولا، فرمایا یہ خط ہے، امیر شام کے پاس لے جائے گا؟ مسکرا کے سرکار ترمہ نے فرمایا مولا صرف خط لے جانا ہے یا اسے اٹھا کے آپ کے پاس لے آنا ہے؟ مولا سلامت رکھے، تھوڑا سا بیدار ہو بھائی جان، تھوڑا سا بیدار ہو، میں سبق سنانا چاہتا ہوں۔ صرف خط لے جاؤں یا اسے اٹھا کے آپ کے قدموں میں لے آؤں؟ فرمایا نہیں، صرف خط لے جا۔ سرکار ترمہ کے ہاتھوں پہ خط آیا۔ اب سرکار ترمہ نے سوچا خط علی کا ہے، رکھوں کہاں؟ حج صاحب خط علی کا ہے، رکھوں کہاں؟ تھوڑی دیر بعد خیال آیا ہے، خط سر پہ رکھا، اوپر سے پگڑی باندھ لی۔ کیوں؟ خط علی کا تھا اس لیے اونچی جگہ پہ رکھا۔ چار بھائی سلامت رہو، خط علی کا تھا چاچا جی اس لیے اونچی جگہ پہ رکھا۔ سرکار علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سرکار ترمہ کا قد اتنا بڑا تھا، کھڑے ہوئے اونٹ کو آپ ذہن میں لے آئیں، کھڑے ہوئے اونٹ پہ سرکار ترمہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین کے ساتھ خط کرتے تھے، اتنا بڑا تھا۔ اور قبلہ آپ کے مزاج کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ علی کا وہ نوکر ہے جس کی فصاحت و بلاغت پہ نہج البلاغہ کا خالق علی ناز کرتا تھا۔ یہ وہ نوکر جس کی فصاحت و بلاغت پہ، جس کی گفتگو پہ، جس کے بولنے پہ علی ناز کرتے تھے، نہج البلاغہ کا خالق علی ناز کرتا تھا۔ خط دیا سرکار ترمہ کو، سرکار ترمہ اپنی سواری پہ بیٹھے، سفر کرتے 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 شام کے بار پہنچے۔ شام کے بار امیر شام کا ایک باغ تھا، اس میں اس کے نوکر جیالے کام کر رہے تھے۔ انہیں دور سے سرکار ترمہ کو آتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے سے کہتے ہیں آؤ اس کے ساتھ مذاق کریں، اس کا قد کتنا بڑا ہے، آؤ طنز کریں۔ انہوں نے تیز رفتار گھوڑوں پہ بیٹھے، سرکار ترمہ کے اونٹ کا حالہ بنایا اور کہتے ہیں حل اندہ کا خبر و من السماء، کیا تیرے پاس کوئی آسمان کی خبر ہے؟ علی کے نوکر نے کہا گھبراؤ نہیں، آسمانوں کی وسعت میں علی ہے جو تمہاری موت بن کے آنے والا ہے۔ آسمانوں کی وسعت میں علی ہیں جو تمہاری موت بن کے آنے، پتہ لگا یہ علی کا نوکر ہے، علی کا غلام ہے۔ جا کے امیر شام کو اطلاع دی علی کا نوکر آ رہا ہے، جوتوں سمیت، اونٹ سمیت، نیزے سمیت سرکار ترمہ دربار میں داخل ہوئے۔ یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نیزے کو قالین پہ رکھا، قالین کو قیمتی قالین تھا 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے سرکار ترمہ درمیان میں پہنچے دربار کے اور اپنے نیزے کو زمین میں گاڑا، زمین کے گاڑ کے اپنا اونٹ اس کے ساتھ باندھ دیا۔ کہتے ہیں ہاں بھائی کہاں ہے تمہارا امیر؟ علی کے نوکر کی جرت پڑھ رہا ہوں بزرگوں، دشمن کے دربار میں کہاں ہے تمہارا نوکر؟ ایک بندہ جیالہ تھا، اس کا پیالہ تھا، اس کا چاہنے والا تھا، اس کی ہڈیاں چوسنے والا تھا۔ اس نے کہا پہلے امیر المومنین کو سلام دو کر، قبلہ بڑا خوبصورت جملہ آپ کی نظر شہباز بھائی ہدیہ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا امیر المومنین کو سلام دو کر۔ علی کے نوکر نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر پیچھے دیکھا۔ اس نے کہا دیکھتا کیا ہے؟ امیر المومنین کو سلام کر۔ سرکار ترمہ فرماتے ہیں امیر المومنین کو تو میں کوفہ چھوڑ آیا ہوں، یہاں پہ کہاں آ گئے؟ اس نے کہا یہ جو سامنے تخت پہ ہے یہ ہے امیر المومنین۔ علی کا نوکر دشمن کے دربار میں کہتا ہے کم بخت، مومن میں ہوں، میں اسے امیر ہی نہیں مانتا۔ مومن میں ہوں، میں اسے امیر ہی نہیں مانتا۔ ایک بندے نے کہا یہ علی کے نوکر ہیں، گفتگو پہ، زبان پہ انہیں بڑا گرفت ہے، ان سے گفتگو نہ کرو، ان سے خط لو، جواب دو اور اسے واپس بھیج دو۔ توجہ ہے میری جان؟ انہوں نے کہا یہ بھی مشورہ ٹھیک ہے۔ اس نے خط لیا، خط پڑھا علی علیہ السلام کا، خط کا جواب لکھا، خط لپیٹ کے دیا، کہا یہ ترمہ لے جاؤ،
دشمن کے دربار میں بھائی جان، بھرے دشمن کے دربار میں علی کے نوکر نے خط کھولنا شروع کیا، تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ امیر شام تخت سے نیچے اتر آیا، اس نے کہا پہلے میں نے تیری گستاخیاں برداشت کی لیکن یہ برداشت نہیں ہو رہی۔ علی کا خط ہے، ایک بادشاہ کا خط، دوسرے بادشاہ کے نام ہے، تیرا حق ہی نہیں بنتا، تو قاصد ہے، تو خط کھولے، تو خط پڑھے، تجھے نے جسارت کی ہے۔ علی کے نوکر نے کہا دشمن کے دربار میں، اچھا میں اتنے دنوں کا سفر کر کے آیا ہوں علی کا خط لے کے، تمہیں دیا ہے، تم نے پڑھا ہے، تم نے جواب لکھا ہے، اب میں لے کے جاؤں، پھر علی خط پڑھیں، پھر وہ جواب لکھیں، پھر میں لے کے آؤں، پھر تم خط پڑھو، پھر تم جواب لکھو، پھر میں لے کے جاؤں، پھر علی خط پڑھیں، پھر جواب لکھیں۔ سرکار ترمہ نے کہا میں زندگی اسی آنے جانے میں گزار دوں، میں خط پڑھ لیتا ہوں، اس کا جواب دے دیتا ہوں، تیرا قصہ تمام کر دیتا ہوں۔ زندگیاں سلامت رہو، یاد سلامت رہے، مولا عزاداروں کو سلامت رکھے، بسم اللہ مالک زندگیاں دراز۔ میں یہ تیرا مسئلہ ہی حل کر دیتا ہوں، کہاں پہ کوفہ، کہاں پہ شام، اتنے دنوں کا سفر، میرے پاس اتنا کام کا ہی، میرے اپنے بچے ہیں، میں نے کمانا بھی ہے، علی کا نوکر ہوں، حلال کھاتا ہوں، حلال کماتا ہوں۔ توجہ ہے میری جان، میں جواب، اس نے جب دیکھو، اس نے کہا میری باتوں کا تیرے پاس جواب ہے؟ علی کے نوکر نے کہا میں نے پڑھ لیا ہے، میرے پاس جواب ہے۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ علی میرے پاس اتنی فوج ہے، جیسے آسمان پہ ستارے ہوں، جیسے زمین پہ راہی کے دانے بکھرے ہوئے ہوں، کس کس ستارے سے الجھے گا، کس کس دانے سے لڑے گا۔ علی کے نوکر نے کہا بس یہی لکھا ہے۔ اس نے کہا میری ان باتوں کا تیرے پاس جواب ہے؟ علی کا نوکر کہتا ہے ہاں۔ اس نے کہا دے، مسکرا کے علی کا نوکر کہتے ہیں تیرا لشکر ستاروں کی مانت سہی، آفتاب ولایت ہے میرا علی۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، مالک زندگیاں دراز بنا۔ علی کا نوکر کہتا ہے تیرا لشکر ستاروں کی مانت سہی، تیرا لشکر ستاروں کی مانت سہی، آفتاب ولایت ہے میرا علی۔ بول سورج کے آگے ستارے ہیں کیا، بول سورج کے آگے ستارے ہیں کیا، آفتاب امامت ہے میرا علی۔ میرے آقا کا منصب امامت سہی، دشمنوں پر قیامت ہے میرا علی۔ اس کا جیون شکست آشنائی نہیں، اس کا جیون شکست آشنائی نہیں، بس فتح کی ضمانت ہے میرا علی۔ اس نے کہا یہ تو ستاروں کا جواب ہے۔ میں نے کہا میرے پاس اتنی فوج ہے جیسے زمین پہ راہی کے دانے بکھرے ہوئے ہوں، دانوں کا کیا ہوگا؟ علی کا نوکر کہتے ہیں جب علی چاہے گا، جب وہ چاہے گا، ضرب ید اللہ ہی سے کفر کے پورے لشکر پہ چھا جائے گا۔ اس کے لشکر میں مالک سا ایک مرغ ہے، تیرے دانوں کو چن چن کے کھا جائے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، میں نوکر 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 ہے، سب نوکر، بسم اللہ، بسم اللہ۔ شرف بھائی مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ بزرگ جی ہیں، یہ عزادار جی ہیں، میری بیوی آپ کو ڈھیر ساری عزتیں عطا فرمائے۔ علی کا نوکر کہتا ہے تیرا لشکر ستاروں، بسم اللہ، علی کا نوکر کہتا ہے تیرا لشکر ستاروں کی مانت سہی، آفتاب ولایت ہے میرا علی۔ سلامت رہو، تیرا لشکر ستاروں کی مانت سہی، آفتاب ولایت ہے میرا علی۔ بول سورج کے آگے ستارے ہیں کیا، بول سورج کے آگے ستارے ہیں کیا، آفتاب امامت ہے میرا علی۔ اس کا جیون شکست آشنا ہی نہیں، بس فتح کی ضمانت ہے میرا علی۔ اس نے کہا یہ ستاروں کا تو نے جواب دیا ہے، میرے پاس اتنی فوج ہے جیسے زمین پہ راہی کے دانے بکھرے ہوئے ہو، دانوں کا کیا ہوگا؟ علی کا نوکر کہتے جب علی چاہے گا، جب وہ چاہے گا، ضرب ید اللہ ہی سے کفر کے پورے لشکر پہ چھا جائے گا۔ اس کے لشکر میں مالک سا ایک مرغ ہے، تیرے دانوں کو چن چن کے کھا جائے گا۔ شمال شمال کری کری علی 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 نمس کلندر علی علی کعبے کا گاہر علی علی حسنین کا بابا علی علی کعبے کا کعبہ علی علی نعرہ حیدری علی علی۔ بسم اللہ، مولا زندگی انداز فرمائے، مالک سے
مالک سلامت رکھے، ڈھیر ساری عزتیں ہوں شہباز بھائی، ہمیشہ آپ جیئیں مالک، یہ آپ کا خلوص ہے، یہ آپ کی محبت ہے، بی بی آپ بھائیوں کو اور عزتیں عطا فرمائے، آپ کے پردے سلامت رہیں، جتنے عزادار تشریف فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تمہیں، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے۔ چچا جی میں دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے فتح مکہ تک کا سفر 1 منٹ میں کرنے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تم ہے، اعتراض ہے، آتا نہیں ہے بھائی جان، آتا نہیں ہے ذکر رسول خدا تم ہے، بس فاطمہ کا ذکر ہے، حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ ذکر رسول خدا کروں، بولے ہاں یہ تو ہنرور کی بات ہے۔ میں نے جو کیا دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ میں نے سنایا جب شب ہجرت کا واقعہ، بولے پھر رسول کے بستر کی بات ہے۔ میں نے سنایا آیت تطہیر کا نزول، بولے گھر میں رہنے دو یہ تو گھر کی بات ہے۔ میں نے سنایا فتح مکہ کا بیان، بولے پائے علی دوش پیمبر کی بات ہے۔ میں نے کہا ذکر رسول خدا کس طرح کروں، احمد کے بعد حیدر کی بات ہے۔ بولے ذکر اوروں کا آتا نہیں ہے کیوں، میں نے کہا یہ تو مقدر کی بات ہے۔ مالک سلامت بسم اللہ، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، بی بی کوئی دکھ نہ دے میرے بزرگوں کو، میرے بھائیوں کو۔ ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ آج 3 محرم ہے، میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ میں مصائب خان نہیں، مصائب خان ذاکرین کی، علماء کی جوتیاں سیدھے کرنے والا ہوں۔ جو میرے حصے کا آنسو ہوگا وہ بیوی مجھے ضرور عطا کر دے گی۔ میں آپ کی خدمت میں مقتل پڑھوں گا، روایات پڑھوں گا معتبر کتب سے جو ملتی، صرف آپ لوگوں کی دعا لینے کے۔ آج 3 محرم ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جانتے ہیں 3 محرم کو کیا ہوا تھا؟ کلمہ پڑھنے والے 18,000 علماء نے آج حسین کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا تمہارا گریہ قبول کرے، مولا تمہارا پرسہ قبول کرے، مولا تمہاری ہائے قبول کرے، بچوں کی زندگی دراز ہو، مولا کوئی دکھ نہ دے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا قاضی شرح کو ابن زیاد نے دربار میں بلایا۔ حسین میری بیعت نہیں کرتا، یہ ملعون انعام کے لالچ میں کہتا ہے حسین نے خروج کیا ہے، حسین کا قتل واجب ہے۔ ہائے حسین، مولا تمہارا گریہ قبول کر، مولا تمہاری ہائے قبول کرے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، پرساداران پاک بطول، چلا ہے نا جب قافلہ، مولانا صاحب جب چلا ہے نا قافلہ، تو اس وقت دامن میں ہاتھ ڈالا جناب صغرا نے علی اکبر کے، کہا بھیا مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں بات پوری سناتا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، پرساداران پاک بطول، جب شہزادی نے پوچھا نا بابا مجھے کیوں نہیں لے جاتے، بابا میرا قصور کیا ہے، بابا سارے جا رہے ہیں میں اس گھر میں تنہا کیا کروں گی، بابا میرا قصور کیا ہے؟ حسین نے فرمایا صغرا تیری ساری شکل میری ماں جیسی ہے، اس قافلے کو بازار میں جانا ہے، حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی یہ کہے حسین کی ماں بازار آ گئی۔ اور بچی نے یہ جملہ سنا، بچی گھر سے باہر چلی گئی، قافلہ تیار ہو گیا۔ حسین نے فرمایا میری صغرا کہاں ہے؟ گھر میں صغرا کو تلاشنا شروع کیا، گھر میں صغرا نہیں ملی۔ حسین تلاشتے تلاشتے نانا کی قبر پہ آئے، تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، صغرا نانا کی قبر پہ ایسے سوئی ہوئی تھی جیسے بچیاں باپ کے سینے پہ سوتی ہے، صغرا کے لب ہل رہے تھے۔ حسین نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب میں، مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب میں، دارین کے والی میری تقدیر بدل دے، اور بابا مجھے نہیں لے جاتے، میں دادی کی
شبیہ ہوں حسنین کے نانا میری تصویر بدل دے۔ جزاک اللہ، مولا تمہاری ہائے قبول کرے، مولا تمہارا پرسہ قبول۔ حسنین کے نانا میری تصویر بدل دے۔ دامن میں ہاتھ ڈالا اکبر کے، بھیا مجھے کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ کہا میں تجھے لینے آؤں گا۔ جو بات کی ہے حاجی صاحب بچے ہیں، جو بات کی ہے میری شہزادی نے نا، اگر میں نے سمجھا لیا، اب سب صاحبان معرفت تشریف فرما ہے، حاجی صاحب شاید مجھے دوسرے مصرے سے آگے پڑھنی نہ پڑے۔ کہا نا میں تجھے لینے آؤں گا، وعدہ نہیں کیا، صرف اتنا کہا ہے میں کوشش کروں گا اگر زندگی نے مہلت دی سغرا میں تجھے لینے آؤں گا۔ اکبر کے آنسو جاری ہے، سرائکی کی مصرے پڑھنا چاہتا ہوں بزرگوں، بھجن بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ سغرا نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، اکبر کی داڑھی کے نیچے رکھے، تو رو کے جو بات کی سناؤں۔ کوئی سرائکی کا شاعر ہے، اس نے کہا، سغرا رو کے کہتی ہے، مولا تمہارے بچوں کی زندگی دراز فرمائے۔ بسم اللہ تشریف لے سیدزادہ مالک سلامت رکھے۔ بھی فرماتی میں پوتری باب العلم دی ہاں۔ اکبر کے چہرے کی طرف دیکھ کہتی، شہزادی کہتی، اکبر میں پوتری باب العلم دی ہاں، تقدیر دے تیور جان دی ہاں۔ میں پوتری باب العلم دی ہاں، تقدیر دے تیور جان دی ہاں۔ تیں ول نہیں ولنا وطنا تے اے گال میں اکبر جان دی ہاں۔ مولا تمہارا گریہ کرے، مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ میں پوتری باب العلم دی ہاں، تقدیر دے تیور جان دی ہاں۔ تو ول نہیں ولنا وطنا تے اے گال میں اکبر جان دی ہاں۔ ہے خبر کی میں پرناونا ہے تیکوں بابے نے سہرا دے وچ۔ ہے خبر کی میں پرناونا ہے تیکوں بابے نے سہرا دے وچ۔ تیرے سگنا دے جڑے پاونے ہیں پھپیاں نے زیور جان دیا۔ مولا تمہارا گریہ قبول کرے، مولا تمہارا پرسہ قبول کرے، مولا تمہاری حیات کرے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا کی میں لاش تیری تے آمنا ہے۔ شہزادی کہتی اس اکبر میں جانتی ہوں کی میں لاش تیری تے آمنا ہے، کی میں لاش تیری تے آمنا ہے، کی میں پھال برچھی وچ پاونا ہے، کی میں لاش تیری تے آمنا ہے، کی میں ہاتھ برچھی وچ پاونا ہے، کی میں لاش تیری کو چامنا ہے۔ اے سارا منظر جان دیا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، پرساداران پاک بدو، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ رو کے بی بی فرماتی چم چم کے بند دروازیاں نو میری سین رو نے فرمایا۔ چم چم کے بند دروازیاں نو میری سین اے رو کے فرمایا۔ قائم دے پاک ظہور تائیں نہیں وسنا گھر میں جان دیا۔ قائم دے پاک ظہور تائیں نہیں وسنا گھر میں جان دیا۔ 28 رجب کو عزاداران امام مظلوم کربلا حسین چلے، کسی بی بی نے آ کے جناب رباب سے کہا ہے بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں، آپ ساتھ نہیں جائیں گی؟ رو کے بی بی رباب نے فرمایا میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حسین کا فرمان ہے جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا، لیکن میری گود میں 18 دن کا بچہ ہے، میں نے سنا ہے گرمی کا موسم ہے، عرب کا سفر ہے، اللہ جانے حسین ساتھ لے جائے نہ لے جائے۔ گھر کی کسی بی بی نے جناب ام کلثوم سے پوچھا بی بی آپ کا بھائی سفر پہ جا رہا ہے، آپ ساتھ جائیں گی؟ رو کے شہزادی نے فرمایا میں نے سنا ہے کربلا میں جنگ ہے، بھائی کو فوج کی ضرورت ہے اور میں بے اولاد ہوں۔ ہائے حسین کر، ہائے حسین کر، میں بے اولاد ہوں۔ گھر کی کسی اور بی بی نے جناب زینب عالیہ سے پوچھا بی بی آپ کا بھائی سفر پہ جا رہا
ہے آپ ساتھ جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ عالیہ کی آواز آئی میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن میرا شوہر بیمار ہے، پتہ نہیں مجھے اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، عالیہ کی آواز آئی لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر مجھے حسین ساتھ نہ لے گیا، ایک دروازے سے بھائی کا گھوڑا جائے گا، دوسرے دروازے سے میرا جنازہ جائے گا۔ گھر کی کسی کنیز نے، چچا نذیر، گھر کی کسی کنیز نے جناب صغرا سے پوچھا، بی بی ہر بی بی پریشان ہے، اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے، بی بی تو بابا کے ساتھ جائے گی؟ رو کے صغرا نے فرمایا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی، مجھے ساتھ لے جانا، میرے بابا کی مجبوری ہے، بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا اور اکبر میرے بغیر نہیں۔ میری شہزادیاں آپ کا پرسہ، آپ کا گریہ قبول فرما، مولا سلامت رکھے، پرسے قبول فرما۔ چلے ایک بات اور، گر سر پہ صحرا سجانا اکبر، شہزادی کہتی گر سر پہ صحرا سجانا اکبر، میں بیمار ہوں مجھے بھول نہ جانا اکبر، مجھے بھول نہ جانا اکبر، تاریخ بتانا میں خود ہی آ جاؤں گی۔ رو کے شہزادی کہتی پہلو کسی اور بہن سے بنوانا خیر ہے، پلو کسی اور بہن سے، سیرا کسی اور بہن سے، گانا کسی اور بہن سے بنوانا خیر ہے۔ اکبر ایک منت کرتی ہوں، کا کیا امت کیا منت؟ فرمایا جب پوری شادی کر کے تو واپس آ جائے نا، اپنی بارات میری قبر پہ لانا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ